السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، العربیہ للطالبین کی آج انشاءاللہ عز و جل 11ویں تدریب پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھیں گے بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر۔ پڑھتے ہیں التدریب الحادی عشرہ، الحادی عشرہ 11ویں التدریب مشق۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اجری التمرین تغییرا للاسم کما فی المثالین، کہ تمرین کو حل کریں اسم کو بدلتے ہوئے، کما فی المثالین جیسا کہ ان دو مثالوں میں ہیں، جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ الف لام کا ترجمہ کرنا چاہیں کریں، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے ہی باروں کے اندر ہم نے پڑھا تھا کسی کی اگر حال احوال پوچھنے ہوں کہ آیا آپ خیریت سے ہیں نہیں ہیں تو کیسے پوچھا جائے گا عربی کے اندر، تو اسی حوالے سے پریکٹس کی گئی ہے اس مشق کے اندر مختلف ضمائر اور اسماء کو یوز کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو پرپس بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ دو مثالیں کیا ہیں، انت ضمیر سے آپ نے بنانا ہے جملہ، اور انت ضمیر سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ انت کہتے ہیں آپ ایک مذکر کو، مخاطب کو، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ تو اس میں پوچھنا ہے کیف حالک، آپ ایک مذکر کی حالت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا انا بخیر۔ اصول وہی ہے کہ سوال کے اندر اگر مخاطب کا صیغہ ہوگا، جواب میں متکلم کا صیغہ آتا ہے۔ اور طارق والی مثال جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کیف حالہ طارق، تو مس پرنٹنگ ہے اس میں کیف حال طارق، اور طارق کی حالت کیسی ہے، وہ ایدن بخیر ہوا، وہ ایک مذکر ایدن بھی بخیر خیریت سے ہے، وہ بھی خیریت سے ہے۔ اس کی آپ اس طرح کہانی بنا سکتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا آپ کی حالت کیسی ہے، آپ نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں، پھر مثال کے طور پر طارق آپ کا بھائی ہے یا آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے، تو طارق کے حوالے سے پوچھ لیا کہ طارق بھائی کیسے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے حوالے سے بھی جواب دے دیا اور غائب کے حوالے سے بھی، تھرڈ پرسن کے حوالے سے بھی جواب دے دیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جہاں پر بھی یوں کہہ لیں کہ انت، انتی، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا یوز ہوگا، وہاں پر اگر آپ حالت پوچھیں گے تو وہ کاکما کم کیکما کننا سے بدل جائے گا۔ جیسے کہ انت آیا تھا تو وہ کا سے بدل گیا، انتم آئے گا تو وہ کما سے بدل جائے گا، اور انتم آئے گا تو وہ کم سے بدل جائے گا۔ اور اسی طرح نام جہاں پر آئے گا وہ نام سوال کے اندر تو آئے گا، جواب کے اندر اس کے لیے اس نام کے مطابق مذکر ہوگا تو مذکر کی ضمیر، مؤنث ہوگی تو مؤنث کی ضمیر لائی جائے گی۔ اور اگر ہوا ضمیر آتی ہے، جیسا کہ اگلے صفحے پر ہے، ہوا ضمیر آتی ہے، ہیا ضمیر آتی ہے یا ہم ضمیر آتی ہے، تو وہاں پر یہ تقریباً ایز اٹ از ویسے ہی رہے گا، جیسے کہ سب سے آخری سے اوپر تیسری نمبر پر ہم ضمیر ہے تو اس کا سوال بنے گا کیف حالہم، جواب آئے گا ہم ہم ایدن بخیر، ہم ایدن بخیر۔ اس وجہ سے بن سکتا ہے کہ یہ دوسری مثال کے مقابلے میں آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں ہم بخیر، کیونکہ انتن 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے تو اس میں آپ رد و بدل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کما فی المثالین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پہلی مثال اور دوسری مثال میں استعمال کیا گیا ہے، اسی استعمالات کے مطابق آپ نے تدریب حل کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے مثال کے اندر انا بخیرن کہا ہے بغیر ایدن کے، تو آپ وہاں پہلی مثال کے اندر ہر آنے والی پہلی مثال میں آپ اینا ایدن بغیر ایدن استعمال کیے کہیں گے انا بخیرن، اور دوسری مثال کے اندر ایدن لے کر آئیں گے، تو اس کے مطابق آپ ہم ضمیر کے اندر جواب دیں گے ہم ایدن بخیرن۔ ہیا کے اندر آئے گا، اچھا ہیا کے اندر توجہ سے سن لیں، ہیا تو ذات کے لیے آتا ہے، لیکن اگر ہیا ضمیر مؤنث غائب کے حوالے سے پوچھنا ہے تو ہا آتا ہے، ہا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، تو ہوا ہما ہم، ہا ہما ہننا۔
تو یہاں پر آ جائے گا کیفا حالو ہا، جواب میں ہیا پلٹ کر آئے گا، ہیا بخیرن، ہوا کا کیا بنے گا کیفا حالو ہو، جواب میں آئے گا ہوا ایدن بخیرن۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انتما اور خالد کی بھی میں کر کے بتا دیتا ہوں۔ انتما کا آ جائے گا کیفا حالکما، جواب آئے گا انتما ہے تو تثنیہ ہے، جیسا کہ اگر آپ دو شخص ہوں، آپ سے پوچھا جائے آپ کیسے ہیں تو آپ کہیں گے ہم ٹھیک ہیں، وہاں پر آپ متکلم کا استعمال کریں گے۔ تو اگرچہ تثنیہ ہے لیکن تثنیہ متکلم کے لیے نحنو یوز ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اساس و صرف وغیرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے۔ تو آپ کہیں گے نحنو بخیرن ایدن کے بغیر، کیونکہ پہلی مثال کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ خالد میں آ جائے گا کیفا حالو خالدن، جس طرح کیفا حالو طارقن ہے، اسی طرح کیفا حالو خالدن مضاف مضاف بن رہے ہیں۔ جواب آ جائے گا، چونکہ نام ایک مرتبہ آئے گا، دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا بلکہ ضمیر آئے گی، اور خالد جو ہے واحد مذکر غائب ہے تو اس کی ضمیر آئے گی ہوا ایدن بخیرن۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔